القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام، مثاله إذا قال كل مملوك له فهو حر لم يعتق مكاتبوه ولا من اعتق بعضه إلا إذا نوى دخولهم، لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل وجه، والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه، ولهذا لم يجوز تصرفه فيه، ولا يحل له وطئ المكاتبة. ولو تزوج المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النكاح، وإذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق، وهذا بخلاف المدبر وأم الولد، فإن الملك فيها كامل، ولذا حل وطئ المدبرة وأم الولد، وإنما النقصان في الرق من حيث أنه يزول بالموت لا محالة. والثاني قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام. دوسری قسم، کبھی حقیقت کو نفس کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے. مثالہ اذا قال كل مملوک لی فهو حر لم يعتق مکاتبوہ. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے تو اس کا مکاتب غلام آزاد نہیں ہوگا. وَلَا مَنْ عُتِقَ بَعْضُهُ إِلَّا إِذَا نَوَى دُخُولَهُمْ. اور اسی طرح وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جس کا بعض حصہ پہلے ہی آزاد ہو چکا ہو مگر جبکہ ان کے دخول کی نیت کی ہو. لأن لفظ المملوک مطلق يتناول المملوک من كل وجہ. اس لیے کہ قائل کے اس قول میں لفظ مملوک مطلق ہے جو مملوک من کل وجہ کو شامل ہے. والمکاتب لیس مملوک من کل وجہ، اور مکاتب غلام یہ من کل وجہ مملوک نہیں ہوتا ہے. ولہذا لم یجوز تصرفہ فیہ، اسی لیے مکاتب میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. ولا یحل لہ وطئ المکاتبۃ، اسی طرح مکاتبہ بانی سے وطی کرنا بھی حلال نہیں ہے. کہ ولو تزوج المکاتب بنت مولاه ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النکاح. اور اگر مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کیا پھر آقا مر گیا اور اس کی بیٹی اس مکاتب غلام کی وارث ہو گئی تو نکاح فاسد نہیں ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ. اور جب مکاتب من کلی وجہ مملوک نہیں ہے تو وہ لفظ مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا. تو لفظ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا كَامِلٌ وَلِذَا حَلَّ وَطِئُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةً. اور یہ مدبر غلام اور ام ولد کے برخلاف ہے کیونکہ ان دونوں میں ملک کامل ہے، اور اسی وجہ سے مدبر اور ام ولد کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے. اور رہا نقصان تو رقیت میں ہے اس حیثیت سے کہ موت سے بالیقین زائل ہو جائے گا. دوسرا موقع جہاں حقیقت متروک ہو جاتی ہے اس کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ فی نفس ہی دلالت کرتا ہو، یعنی لفظ کے فی نفس ہی دلالت کرنے کی وجہ سے بھی حقیقت متروک ہو جاتی ہے. اچھا، فی نفسی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق، محل اور عادت کی طرف نظر کیے بغیر لفظ اپنے ماخذ اشتقاق اور مادہ حروف کے اعتبار سے دلالت کرتا ہو. مثال کے طور پر لفظ ایسے معنی کے لیے موضوع ہو جس میں قوت ہو تو اس سے وہ چیز خارج ہو جائے گی جس میں یہ معنی ناقص ہوں.
اسی طرح اگر کوئی لفظ ہے اور وہ ایسے معنی کے لیے موضوع ہے جس میں نقصان ہے یا ضعف ہے تو اس سے وہ چیز خارج ہو جائے گی جس میں وہ معنی قوت یا آزادی کے ساتھ موجود ہو۔ پھر آگے چل کے مصنف نے اس کو مثال سمجھایا ہے کہ ایک مثال اس کی تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کل مملوک لی فہو حر، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اب ہمارے زمانے میں تو غلام بانی کا تصور نہیں ہے، پہلے زمانے میں اس کا تصور تھا، اور ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 50 غلام ہیں، 100 غلام ہیں، یا 50 غلام 50 بانیاں ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک آقا ہے، اس کے پاس 40 غلام اور 10 بانیاں ہیں۔ اس نے کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے۔ اچھا، اب اس کے جو غلام ہیں، غلام میں مکاتب بھی ہیں، مدبر بھی ہے اور ام ولد بھی ہے۔ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے معاملہ کر لے، ایسا ہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے کما کر دوں گا، آقا کہ ٹھیک ہے تم 10,000 مجھے کما کر دو گے تم آزاد ہو جاؤ گے، اور یہ لکھ دیا جائے، معاملہ ہو جائے، تو اس غلام کو مکاتب کہا جائے گا۔ یا ایک غلام ہے جو 2 آدمیوں نے مل کر خریدا ہے، مثال کے طور پر زید اور بکر نے 5,000 ملایا اور 10,000 میں غلام خرید لیا۔ اب عامر نے اپنا حصہ آدھا آزاد کر دیا تو غلام آدھا آزاد ہو چکا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی آقا نے کہا کہ کل مملوک لی فہو حر، اور اس کی ملکیت میں مکاتب غلام ہے یا وہ غلام ہے جس کا نصف حصہ آزاد ہو چکا ہے، تو اس کے سب غلام آزاد ہو جائیں گے، مگر یہ سب غلام آزاد نہیں ہوں گے۔ ایک تو مکاتب آزاد نہیں ہوگا، دوسرا وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جس کا بعض حصہ آزاد کیا جا چکا ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی نے مکاتب، نصف مملوک، ان کو بھی آزاد کرنے کی نیت کر لی ہے تو یہ غلام بھی اس حکم کے تحت داخل ہو کر آزاد ہو جائیں گے، لیکن بغیر نیت کے آزاد نہیں ہوں گے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کل مملوک میں لفظ مملوک مطلق ہے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به فرد کامل، اور مملوک کا فرد کامل یہ ہے کہ وہ من کلی وجہ، یعنی ہر اعتبار سے مملوک ہو۔ اور مکاتب چونکہ رقبتاً تو مملوک ہوتا ہے لیکن یدن مملوک نہیں ہوتا ہے، اس لیے مکاتب من کلی وجہ مملوک نہیں ہوگا، بلکہ من وجہ مملوک ہوگا، اس لیے آزاد نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مکاتب میں چونکہ من کلی وجہ ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے مکاتب کی خرید و فروخت، ہبہ اور دیگر تصرفات مولا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بانی ہے جو مکاتبہ ہے تو مولا اور آقا کو اس کے ساتھ وطی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر مکاتب من کل وجہ مملوک ہوتا تو اس میں مولا کا تصرف کامل کرنا جائز ہوتا۔ آگے مصنف نے مزید ایک مسئلہ پیش کیا ہے جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکاتب نے مثال کے طور پر اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، پھر آقا مر گیا، اور جب آقا مر گیا تو اس کا وارث اس کی جہاں دیگر ورثہ ہوں گے اس کی بیٹی بھی ہوگی۔ اب اس کی بیٹی کے ملکیت میں، وراثت میں وہ مکاتب غلام آ گیا تو اس سے نکاح فاسد نہیں ہوگا، حالانکہ اگر مکاتب من کل وجہ مملوک ہوتا ہے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ احد الزوجین جب دوسرے کے مالک ہو جاتے ہیں تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے کہ مکاتب اور اسی طرح غلام جس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا ہو، ان لوگوں کا اس کلام کے تحت داخل نہ ہونا مدبر اور ام ولد کے برخلاف ہے، یعنی مدبر اور ام ولد اس کلام کے تحت داخل ہو کر آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ مدبر اور ام ولد میں مولا کی ملکیت کامل ہوتی ہے، اور ان دونوں میں مولا کی ملکیت کامل اس لیے ہوتی ہے کہ مولا ان دونوں کا یدن بھی مالک ہوتا ہے اور رقبتاً بھی مالک ہوتا ہے۔ اسی کمال ملک کی وجہ سے مولا کے لیے مدبرہ اور ام ولد کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، اور جب ان دونوں میں مولا کی ملکیت کامل ہوتی ہے
تو یہ دونوں مولا کے کلام کل مملوک لی فہو حر کے تحت داخل ہو کر آزاد ہو جائیں گے۔ آگے ایک دفعہ داخلہ مقدر ہے، ایک سوال ہے اور اس کے پھر جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مدبر اور ام ولد میں جب مولا کی ملکیت کامل ہے تو ان کو کفارہ میں آزاد کرنا صحیح ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو کفارہ میں آزاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ ان دونوں میں اگرچہ مولا کی ملکیت کامل ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں رقیت ناقص ہوتی ہے، اور ان دونوں میں رقیت ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ تدبیر اور استیلاد یعنی غلام کو مدبر بنانا، استربانی سے وطی کرنے کا وجہ سے بچے کا پیدا کر دینا، یہ تصرفات لازمہ ہیں، کسی بھی حال میں فسخ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جب مولا نے غلام کو مدبر کر دیا اور بانی کو ام ولد بنا دیا تو دونوں بالیقین مولا کے مننے کے بعد آزاد ہو جائیں گے، اور جب ایسا ہے تو ان دونوں میں رقیت ناقص ہو گئی، اور رقیت میں نقصان چونکہ کفارہ میں آزاد کرنے سے مانی ہوتا ہے، اس لیے مدبر اور ام ولد کو کفارہ میں آزاد کرنا درست نہیں ہے۔